الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، مگر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب آپ زیادہ تر وقت شراب خانے میں شراب پیتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کسی رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ وہ دیکھ کر رونے لگے کہ میرے مالک و خالق کا نام یوں زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے اسے اٹھایا اور چوما، پھر اسے دھو کر خوشبو لگا کر ایک اونچے مقام پر رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وقت کے ولی کو حکم ہوا کہ وہ بشر حافظ کے پاس جائے اور اسے ولایت کی خوشخبری دے دے۔ تو اللہ کا حکم پانے کے بعد آپ ان کا پوچھتے پوچھتے آئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا شرابی ہے اور فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے۔ تو جب آپ ان کے گھر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ شراب خانے میں ہے، تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اب وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ تو اندر سے ساقی نے پوچھا کہ کون؟ تو آپ نے نام بتایا اور کہا کہ میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس شراب خانے کا ساقی حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ آپ اس وقت نشے کی حالت میں تھے، تو اسی طرح ننگے پاؤں ڈولتے ڈولتے آپ باہر آ گئے۔ تو اللہ کے ولی نے بتایا کہ آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے اور خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو ولایت کے درجے پہ فائز کر دیا ہے۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جھوم اٹھے، نشہ شراب کا تھا اتر گیا اور پھر اللہ کی رحمت کا نشہ چڑھ گیا۔ تو آپ اس وقت ننگے پیر تھے، تو آپ نے پھر ساری عمر جوتا نہیں پہنا، کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ کا مجھ پہ سلام آیا، اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت برسی مجھ پہ، اس وقت میں ننگے پیر تھا، لہٰذا اب میں کبھی جوتا نہیں پہنوں گا۔ اور آپ اتنے بڑے ولی ہوئے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے امام بھی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافظ اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو جس طرح حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ماضی تھا اور اس کے بعد آپ نے تمام تر گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد کوئی ایک سانس آپ کا ایسا نہیں گزرا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، اسی طرح ہر اللہ کے ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ تو جب وہ تصوف میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ تصوف کی منازل کو طے کرتے ہوئے اپنے رب کو پا لیتا ہے، اور تصوف کی یہ تمام منازل تصوف کے نام میں ہی چھپی ہوئی ہیں۔ تصوف کے ہر ایک حرف میں اس کی منازل کا راز ہے، اور یہ نقطہ، یہ نقاط، یہ راز ہمیں ہمارے مرشد پاک حضرت سید جمال الدین شاہ دامت برکاتہم القدسیہ کے فیضان سے عطا ہوئے۔ تو ہم تصوف کی ان تمام منازل اور ان کی وضاحت باری باری ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو تصوف کی سب سے پہلی منزل اس کی طے سے تفکر ہے۔ تفکر یہ کہ انسان اپنے بارے میں یہ معلوم کر سکے کہ کون کون سی صفات بد اور افعال ذمیمہ اس میں موجود ہیں جن سے وہ خود کو پاک کرے۔ یہ ظاہر کے گناہ اور باطن کی برائیاں ہیں، اور یہ بے شمار ہیں، کیونکہ ظاہر کے گناہ ہفت و اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ زبان، آنکھ، پاؤں، ہاتھ وغیرہ، اور بعض کا تعلق تمام بدن سے ہے۔ اسی طرح دل کی برائیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلے انسان اللہ کی توفیق سے تفکر کرتا ہے اپنے اندر موجود برائیوں، اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی بدعمالیوں کے بارے میں، اور پھر وہ سخت نادم ہوتا ہے اور تصوف کی دوسری منزل پہ آ پہنچتا ہے، جو کہ طے سے توبہ ہے۔ وہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور تو وہ فلاح پا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ یہاں پہ جس توبہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایسی توبہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور تمام عیوب سے پاک ہو۔
اور توبہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ تصوف کی تیسری منزل پر آپ پہنچتا ہے، جو ہے تیس ترک، یعنی وہ ہر اس کام کو ترک کر دیتا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس نے توبہ کی، ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو۔ بلکہ نہ صرف وہ کام چھوڑتا ہے بلکہ ان کا خیال تک چھوڑ دیتا ہے، ان کے بارے میں سوچنا تک چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں تیز توکل آ جاتا ہے، جو کہ تصوف کی چوتھی منزل ہے۔ توکل اللہ پہ، وہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور صرف اللہ پہ ہی یقین کرتا ہے، اسباب سے اس کا یقین ہٹ جاتا ہے اور اس کا یقین حق پہ آ جاتا ہے جو کہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات یوں بیان فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جو توکل کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک وہی مومن ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ تو جب انسان کا توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اور اس کا یقین، اس کا تمام بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اسباب پر سے اس کا یقین اٹھ جاتا ہے، تو پھر انسان تصوف کی اگلی منزل پہ جا پہنچتا ہے جو کہ تے سے تعلق ہے۔ انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اب وہ اسباب پر یقین نہیں کرتا تو اسباب سے تعلق ختم، اور اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ سے تعلق شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے، اور نفس انسان کو اسباب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب انسان اسباب کی طرف جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے قطع ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب انسان تصوف کی تمام پچھلی منازل کو طے کرتے ہوئے توکل پہ آ جاتا ہے اور اس کا توکل اللہ پہ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اسباب سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر اس کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی منزل سواد سے صدق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب انسان سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ان کی تربیت میں رہتا ہے اور ان سے وہ روحانی فیض حاصل کرتا ہے جو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی ذات مبارکہ سے حاصل کر رہے ہیں تو اس کے بعد انسان تصوف کی اگلی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ واو سے وصف ہے، یعنی اس میں وہ وصف آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں تو اس کی تعریف سننا ہمیں اچھا لگتا ہے اور اس کے مخالف ہم کوئی بات نہیں سن پاتے، مگر یہ محبت ہماری ذات کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا پاتی، اس کے ہمارے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ مگر تصوف میں تمام پچھلی منازل کو طے کرتے ہوئے جب آپ سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اللہ سے تعلق آپ کا قائم ہوتا ہے تو پھر آپ میں وہی وصف آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان سچے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ پھر انسان تصوف کی آخری منزل پہ آ پہنچتا ہے جو کہ فیض فنا ہے، یعنی جب انسان تصوف کی پچھلی تمام منازل کو طے کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر دیتا ہے، انسان اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اور یہی تصوف کی آخری منزل ہے۔ اور اس تمام سفر میں ایک کامل مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرشد ہی آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور ہم پر اللہ کا یہ عظیم فضل ہے کہ ہمیں ایک کامل مرشد اللہ نے عطا کیا اور ہم نے ایک کامل مرشد کا ہاتھ تھاما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد پاک کے فیضان سے مزید مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔